اور وہ ہے زکات نکالنے کا طریقہ. بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہے، پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زکات نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا، کتنی زکات دینی یہ بھی کلیئر ہو گیا، کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکات پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں جی، وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے. میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنے کا. مینلی 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے. نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے. اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے. تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے. مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ 48,500 روپیہ تولا ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے گا. تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی، 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی. 48,500 کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے. کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں، یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں. برا نہیں بنانا، نہیں سنے آ رہے ہو. اچھا بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے. کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کام بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے، تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے. جو کمرشل پلاٹ ہے، جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی. اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربے خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے. ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے. البتہ اگر اس میں اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے. لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا، یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں. مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ 20. تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا. یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو، ٹھیک ہے نا جی. تو ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی ایکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے. اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے. اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000. لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں. اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، پھر اس پہ زکات نہیں. اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا. پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے، تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے. اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا نہیں ہے، 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے. تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے، 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے، تو 40 ہی وہ نیٹ نکلے گا اس کا. یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں، 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا، 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی. اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا، تو بنا 71,94,000. اس کو 40 پہ تقسیم کریں، 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,850. یہ اس کی زکات نکلے گی. یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ. علمی پوائنٹ نمبر 13، زکات کے مصارف کون کون سے ہیں. یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء، بے شک
صدقات، زکات، فرض صدقہ، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے. فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے. فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش. اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہے، مانگ لے. دو گے. نمبر 3 والعاملین، اور زکات وصول کرنے والے، یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں. تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے. 3 ہو گئی. نمبر 4 والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں. تو زکات میں سے ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے. نمبر 5 وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے. آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے. نمبر 6 والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے. کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ. اس پہ حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا. وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر. اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو، زکات لے سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے. اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے. اس زمانے میں یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں نا. آج کے زمانے سے نہ سوچیں. اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں. وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ وہی کر لے گا نا. عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دیں، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں. تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکات لگ سکتی ہے. اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا. وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ. تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے. فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں. اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی. اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو زکات نہیں دے سکتی. ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکات نہیں لگا رہا ہوتا. مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے. اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. وہ جو فتاوی عالمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی. اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی. ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں. یعنی آپ خود جس کی اولاد ہے یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکات نہیں دے سکتے. لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکات یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور
صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا. لہٰذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے, ڈبل ثواب ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے. یہ طویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو. اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس نے منو اپنی تھی دا رشتہ نہیں دیتا سی, تینے یہ نہیں سی کیتا جی, میں تو گھر بھی نہیں وڑنا, اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا, میں نے جانا ہی نہیں ہے, وہ غریب ہیں. لوگوں کو زکات دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکات نہیں دیتے. یہ بہت غلط پریکٹس ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اچھا, اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا. فرض صدقہ یعنی زکات. ہاں, زکات کے علاوہ جتنا ہے, جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. اس طریقے سے ہاں, منت کا جو ہوگا, جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا منت, تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے, وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو, دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا. لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکات, وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ, تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے. فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں, کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں, وہ گلی بنوا سکتے ہیں, کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں, چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب. رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں. اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا, نو پروفٹ نو لاس پہ, اس کو بھی زکات لگ سکتی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے, مسجد میں تو اختلاف ہے, دونوں طرف اقوال موجود ہیں, لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے, خرچ کرنے والا ملک. پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے. یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے, اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے. اتنے غریب لوگ بیچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں. آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں. $10 بنتے ہیں مہینے کے. $10 مہینے کا کیا ہے, باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی, یہاں مہینے میں. اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں, ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے. ویسے زکات سے اس کی مدد کریں, اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں, ادروائز زکات گئی بیڑا غرق. یہاں پر ایک تملیغ کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے, تملیغ کا, ملکیت کا مسئلہ. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں نے کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے, مالک بنانا ضروری ہے. جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکات نہیں آپ کی ادا ہوگی. وہ مالک کی مرضی, جس طرح مرضی خرچ کرے. مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکات میں سے کسی کو راشن دوں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے, آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں, وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے, ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. حالانکہ زکات آپ راشن کی شکل میں دیں, کرنسی کی شکل میں, کسی بھی شکل میں, اس پہ امت کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں جی مالک بنانا ضروری ہے. اچھا, اب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے آپ جو مدرسوں کی ریسپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کوئی نہیں بنا ہوتا. جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ زکات کی مد میں ہے یا ویسے ہے, آپ کہیں گے زکات ہے, تو وہ زکات والی رسید رہتا کاٹ دیتے ہیں, تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں, مالک کا نام لکھا ہوتا ہے, آپ کا ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں. اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا ہوں. یہ آپ جا کے آپ جو فقہ حنفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے, کیونکہ میں بھی رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے سارا. وہ دائیوں کو ٹیٹ تو نہیں چھپے ہوتے, تو جو دائیاں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے, ان کو تو پتا ہوتا ہے. تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں فقہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں, غریب ظاہر ہے. تو جب یہ زکات کا سارا مال اکٹھا ہوتا ہے نا, مثلا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا, تو وہ اسٹوڈنٹس 10 بٹھا لیں گے, تینوں کو 10-10 ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکات ہے, آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے 10-10 ہزار کا, 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو مالک بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو وہ ہاں آپ حاضر ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے, وہ تملیغ والا جو مسئلہ وہ بنا گئے ہیں بابے, وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے, ادھر مرضی خود تھوپ رہے ہیں. 10,000 اسٹوڈنٹس باقاعدہ انہوں نے, جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں. وہ پھر واپس 10-10 ہزار, ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے, آپ کو نہیں وہ دینے لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو, تانوں نہیں شامل کرتے, بے فکر ہو, بڑے سیانے ہوتے ہیں. تو 10-10 ہزار ان کو دے دیں گے 10 اسٹوڈنٹس کو, پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ 1 لاکھ روپیہ. پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے. اگر ان کو کرے دیں گے نا, جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی, دیکھیں جی آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا, آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں, آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں.
تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے زکات مدرسے کے نام پہ دی، مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے، آپ کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے، نمازوں کا فدیہ. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال، تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نہ ادا کریں. اب 20 سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو 20 سال روزانہ 5 نمازیں، اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں، تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی، فی نماز 200 روپیہ، ٹھیک ہے جی، یا 300 روپیہ، جو بھی وہ بتاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں 3000 روپے تو میں دے سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں 10 کر کے دیں، آپ ہمیں 10 کا گفٹ کریں، ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے. تو پہلی 10 نمازیں آپ کی 5 نمازیں ہو گئیں، 10 نمازیں ہو گئی، پھر اگلی 10 نمازیں ہو گئی. اس طریقے سے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن 1 گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا جی، 1 گھنٹے کی محنت سے 1 گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو 1 گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ اللہ 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آفتاب ڈیلے کر دے، میں زیادہ بندوبست کر رہا ہوں. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے. اس طریقے سے حج ادا کرے، اولاد ادا کرے. کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی. لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں، ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ پیسے دے کے نہیں، خود نماز پڑھ کے. 20 سال کی نمازیں کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا. تو منت کیا ہوگی؟ کسی نے 10 نفل مانے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے. بخاری و مسلم سے ثابت ہے، لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا. اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 10-12 منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 14، اور وہ ہے کہ کن کن کو زکات نہیں لگتی، کون ایسے لوگ ہیں. اور مینلی اس میں ہے سید، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے 6225 سے لے کر 6228 تک، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید ابن ارقم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت، ان کے اوپر زکات اور صدقہ نہیں لگ سکتا. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1491، مسلم 2473، کہ سیدنا حسن ابن علی حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے سے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. الحمدللہ. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ سید کو دیں، اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس میں زیادہ بحث نہیں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت، صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو، آل محمد پر، محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا. وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پہ صدقہ حرام ہے. تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا، میرے پہ نہیں. اور بات بھی لاجیکل ہے، وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ. اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں، جو غریب آدمی زکات کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے، اور آپ صاحب نصاب ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکات لگ چکی ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے. یہ بھی شکر ہے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا. اب سید کا کیا کیا جائے گا؟ سید کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس، یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے. جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20 یہ بیت المال میں آئیں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے، آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے، باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے. تو یہ مال غنیمت میں سے خمس. اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں، مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں. اب اجتہاداً یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکات کے مال کی مدد کریں. میں نے بتایا تھا کہ زکات تو ایٹ لیسٹ صدقہ ہے، ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے، جیسے فرض نماز کی 17 رکھتے کم از کم ہے، اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی تو ہیں. تو بغیر زکات کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں. اور اہل تشیع کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں. ہم تو زکات 2.5% دیتے ہیں، وہ 22.5% دیتے ہیں. 20% خمس اور 2.5% زکات. اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے، اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. وہ زکات نہیں ہوتی، وہ خمس ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے. بہرحال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکات میں سے دے، زکات اس پہ نہیں لگے گی. اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں، زکات نہیں لیں گے، تو عام مال سے مدد کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15، زکات کی کیا نیت
کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے. اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے. اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکات لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکات دیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکات کا مال ہے. کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو. ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے. پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو. بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا. بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس کو یہ ریاکاری والا معاملہ کیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,180، مشکات میں 5,231 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,923 کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا. پھر قاری کو، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے، لہٰذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن، یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا، لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی. حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں. اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ، تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائی اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا اللہ؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ان بریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے، اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں یہ فلاں چودھری صاحب نے دیتا ہے جی، یہ دس دیجیے، ملک صاحب نے دیتا ہے جی، مرزا صاحب نے دیتا ہے، فلاں صاحب نے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے. شکل سے، پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے، شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، نہ میں نہ آپ. اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم دیکھتے یہ چیزیں. کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو، جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 660، مسلم میں 2380 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے. اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر، علمی پوائنٹ نمبر 16 وہ ہے مقروض اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکوٰۃ کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اپنا مال چلو ڈبیا دے ہے نا، چلو جی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہر زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے. اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی، اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں، اس میں بھی احتیاط ہے کہ جی واپس کرتا ٹھیک نہ کیتا تو زکوٰۃ جی کٹ گیا، اس طرح نہیں. یہ لولی لنگڑی زکوٰۃ نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ہاں اس وقت آپ نیت کریں، ٹھیک ہے، اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں. اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے، اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے.
ٹھیک ہے. اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکات ضرور ادا ہو جائے گی, ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا, کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے چلو اتنی زکات نکل گئی, اس طریقے سے زکات بالکل ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا, نفلی صدقے کا. فرض صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 17, اور وہ ہے بھائیو صرف رزق حلال ہی زکات دینے سے پاک ہوگا, رزق حرام پاک نہیں ہوگا. جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں, انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. ورنہ تو ایک بندہ اسمگلنگ کر کے کروڑوں کما لے اور پھر کہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا, تو وہ پہلے جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا, اس طرح تو سب لوگ کر لیں گے. اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مذمت, اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے, حلال مال کو. پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پرانگدہ بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے, اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے, اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے, اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس حوالے سے میں نے 2 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو. اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69B, اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1474, مسلم میں 2398, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا, یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا, پروفیشنل بیگرز, ان کے بارے میں, آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. اور سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو, اس کے باوجود وہ سوال کرے, تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا وہ ان میں شامل ہے. تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے, لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے, اس وقت 1.7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی, اب 1.65 کی ہے, تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا. یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے. 1.5 سے کم آ جائے پھر مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے, انگارے جمع کرنا چاہتا ہے, کر لے. ولیعوذ باللہ. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلز پہ, کتنے فقیر ہیں, کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر, انہوں نے گھروں کتنی کوٹھیاں ہیں ان کی, انہوں نے پیجاروز رکھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ہے فقیر ہیں, مانگتے ہیں. ظاہر فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں, اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں فقیر, تو بڑے بڑے امیر. تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث, اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے, یہ جتنا کچھ مانگ رہا ہے. لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں. قرآن نے اس چیز کو سے منع کیا. اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں, یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ. ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں, اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے, اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی. یہ بہت انپورٹنٹ حدیث ہے, اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں. ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے, لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں, یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی. سنن نبی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا. یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میری الحمدللہ. ایک غریب انصاری آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں, کچھ میری مدد فرمائیں. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے. اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے. یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں خریدتا ہوں, 1 چاندی کے سکے میں. چاندی آج کل کی نہیں, اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے, زیادہ قیمت لگائے اس کی, اور اس کی مدد کرنی تھی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو. وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ شفقت دیکھیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے. اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے, یعنی یہ کام کرنا ہے میں نے تمہیں. جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں, کسی کو ریڑی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام, یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو, اس راس المال کو ہی ضائع کر دو. تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے, یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے, آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو. یہ اسکپ ہو گئی تھی بات, میں اس میں بتا دوں. 1 درہم سے وہ کلہاڑا آیا تھا. پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں. یعنی اللہ کے حضور, پچھلی دفعہ تو حدیث آئی تھی نا اس حوالے سے, اللہ کے حضور پیش ہو, اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے. نمبر 1 انتہائی غریب شخص, حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں, بجائے لوگوں کو 1000 روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکات دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڑی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص. نمبر 2 جو تاوان مقروض ہو, قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے. اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو. دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا, یہ جان بوجھ کے ہوا, دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے. قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں. تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں.